بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں کلمہ اس سیریز کے مطابق آج کا عنوان ہے اسلام. الاسلام. اسلام، اس کا لغوی معنی، ڈکشنری میننگ، اس کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں مضمر ہیں، انشاءاللہ آج کے درس پہ یہ گفتگو ہوگی. اس کا صح حرفی لفظ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، عربی زبان کا ہر لفظ اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ 3 حرفی ہوتا ہے، 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسلام نکلا ہے جس 3 حرفی لفظ سے یا روٹ ورڈ سے، وہ ہے سلم. سلم، سین لام میم، اس کا اصلی 3 حرفی اصطلاحی معنی ہے سلم. اور اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ میں آگے بیان کروں گا. لغوی معنی کی حیثیت سے سلم کا مطلب ہے سلامتی، امن، شانتی، معافات، کوئی بھی مصیبت اور آفت سے بچنا، انتہائی طور پر کسی محفوظ مقام یا جگہ میں آ جانا. اب یہی سلم باب افعال میں جاتا ہے. جو لوگ ذرا سا عربی جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور جو علمی باتیں سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے، خیر جو نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے بھی اجر تو ہے ہی. تو یہ سلم 3 حرفی ہے، لیکن بہت سے ابواب ہیں عربی کے اندر، بہت سے باب ہیں. باب کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں دروازہ، مثلا سمجھیے کہ آپ ہال میں داخل ہوئے تو سامنے والا ایک دروازہ تھا اور دوسری گیٹ عورتوں کے لیے بھی مخصوص تھی، تیسری گیٹ آپ کو پارکنگ سے بھی یہاں آ سکتے ہیں. تو ایک ہی حال کو جانے کے لیے مختلف ابواب ہیں. باب مطلب دروازہ ہے. تو اسی طرح کیا ہے، ایک ہی 3 حرفی لفظ اگر وہ مختلف دروازوں میں جاتا ہے تو مختلف 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 معنی شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک باب افعال ہے. اگر یہ سلم باب افعال میں جاتا ہے تو اسلم بن جاتا ہے. وہیں سے مصدر ہے اسلام. اسلم یسلم اسلام، اور اس کو ماننے والا ہے مسلم، جو ہم کہتے ہیں مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا. تو وہ مسلم اصل میں کیا ہے، اسلام کو ماننے والا، اسم الفاعل ہے. اور نکلا ہے اس کا افعال سے کہ اسلم یسلم اسلامن. اسلام مصدر ہے اس کا، لیکن سے حرف سلم ہے، اور اس کا مصدر اسلام کا اسلام ہی ہے.
اور اس کو اسم الفاعل میں لے جائیں گے تو معلوم ہوتا مسلم، مسلم تو اسلام قبول کرنے والا. تو جو سلم ہے وہ باب افعال میں اسلام بنتا ہے. سلم کا معنی ہے سلامتی، لیکن اسلام باب افعال میں اسلم کا مطلب ہے سلامتی میں آ جانا. اب دیکھیے معنی ٹوٹل بدل گیا. دیکھیے صرف سلامتی ہے سلم کا مطلب، لیکن اسلم اگر باب میں داخل ہو گیا یہ تو اس کا معنی ہو جاتا ہے سلامتی میں آ جانا. اور دوسرا لغوی معنی ہوتا ہے کہ سلم کا ایک مطلب ہے اطاعت، اطاعت انڈر میں آ جانا. تو اسلام کا ایک مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت میں آ جانا، اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضامندی کو قبول کر لینا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا، یہ اسلام ہے. اور اسی سے جب اس کو کوئی ماننے والا بنتا ہے تو اسم الفاعل مسلم بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب وہ ہے جس نے اپنے خواہشات، اپنی خوشی، اپنی زندگی، اپنا اختیار اللہ کے سپرد کر کے اس کے انڈر میں آ گیا. تو مسلمان وہ ہے جو اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا، مسلمان وہ ہے جو اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تھا اس کو اختیار، لیکن اس نے بالشعور اس اختیار کو، اس خواہش کو، اس کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا اختیار، اس کو وہ بالشعور اللہ تبارک و تعالی کے انڈر میں دے دینے کا نام اسلام ہے. اب اسی لفظ کو آپ سمجھیں گے قرآن سے، لغوی اعتبار سے ابھی سمجھا رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں فرماتا ہے کہ جب وحی اتر کے نبی بنے گئے اور نبوت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا اذ قال له ربه اسلم. یاد کرو وہ موقع جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا، اذ قال له ربه، ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام. تو کیا کہا؟ اسلم. اللہ نے ان کو کہا اطاعت میں آ جا، یہ امر ہے. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اور اس کا امر ہے اسلم، مطیع ہو جا، انڈر میں آ جا، اطاعت کر. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اسلم، مسلمان بن جا. تو وہ بہترین بات کرنے والے تھے، مناظرہ بھی بہترین کرتے تھے. ان کے دو مناظرے ڈیبیٹ تو خود قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. ایک جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا مناظرہ، ایک جو اپنی قوم اہل حران کے ساتھ ہوا تھا مناظرہ. دونوں ایک انعام میں ہے، ایک بقرہ کے اندر ہے. بہترین بات کرنے والے اور بہترین طور پر باتوں کا جواب دینے والے یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن رب العالمین نے جب انہیں حکم دیا کہ اسلم، مسلم بن جا، کیا مطلب؟ دوسرا معنی مسلم بن جا جو چاہے کرتے پھرنا ہے. مسلم بن جا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مطیع ہو جا. تیسرا معنی کیا ہے؟ انڈر میں آ جا. چوتھا معنی کیا ہے؟ اپنے خواہش کو چھوڑ، میری خواہش پہ زندگی گزار. یہ معنی تھا اصل میں. تو اللہ نے کہا کہ اسلم، مطیع ہو جا. تو انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لفظ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کتنا مطیع ہونا ہے، کس کس بارے میں مجھے آزادی ملے گی. شادی تو میں اپنے لیول پہ کر سکتا ہوں نا، شادی میں تو کیا ہے میرے اپنے خواہشات بھی چلیں گے نا. کیا اس معاملے مسجد میں تو میں بن جاتا ہوں مسلم، لیکن گھر میں تو نہیں بن سکتا نا. کوئی جھگڑا، کوئی وضاحت نہیں. اللہ نے کہا کہ اسلم، مطیع ہو جا. فوری جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا. مسئلہ ہی ختم. اللہ نے کہا مسلمان بن، کہا کہ میں مسلمان بن گیا. اب اس کے دو معنی ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے. سلامہ عام سلامتی، اسلم سلامتی میں آ جانا. دوسرا معنی مطیع ہو جانا، انڈر میں آ جانا، اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا. اسی سے اسلام بنا ہے، اسی سے اسلام بنا ہے. اب دیکھیے یہ اسلام اور مسلم جب آگے شرعی اعتبار سے جاتے ہیں
تو دو اہم پوائنٹ ہیں جس پر ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ذرا عوامی بحث نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ اسلام کیا ہے یہ میرا ایک عنوان الگ سے یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ اس میں کیا ہے بہت سے میں باتیں عوامی سطح کی بھی لایا ہوں، تو آپ کیا کیجئے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیجئے، سن لیجئے. آج ذرا میں الگ طریقے کی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ پورے عوامی طور پہ سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا. تو اب دوسرا ہے شرع کے اعتبار سے جو شریعت کی ٹرمینالوجی ہے، جیسا کہ ہر ایک فنون ہے، ہر ایک فن ہے، تو اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. ہاں تو آپ میکس میں جائیں گے تو میکس کے اوپر دو ڈالے گا کوئی تو اسے دو نہیں بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اسکوائر. اور 3 ڈالے گا اوپر تو اس کا مطلب 3 نہیں ہوتا، کیوب. اصطلاحاً بدل جاتے ہیں. زوالوجی میں جائیں گے تو اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، جب تک وہ ٹرمینالوجی نہیں سیکھیں گے زوالوجی سمجھ نہیں سکتے. باٹنی میں جائیں گے تو اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، جب تک تم اس کی ٹرمینالوجی نہیں سیکھو گے باٹنی نہیں سمجھ پائیں گے. میکس کی بھی اسی طرح ہے. اسی طرح اسلام کی بھی اصطلاحی ٹرمینالوجی ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تم کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے. جیسا کہ کیا ہے سیام، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے سیام کا مطلب کیا ہے رک جانا. اگر کوئی کہے کہ رک جانا ہے میں چلتے چلتے رک جاتا ہوں یہی میرا روزہ ہے تو کہیں گے بدبخت. ڈکشنری میننگ ہے. اصطلاحی میننگ سیام کا کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، یہ ہے روزہ. یہ کون سی ٹرمینال؟ شرعن، اسلامی حساب سے. تو اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا میں نے پہلے لغوی معنی بتا دیا، اب جو میں بتا رہا ہوں وہ اصطلاحی معنی جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جہاں اسلام کا تنہا ذکر ہو، لفظ، ہاں سن رہے ہیں، جہاں اسلام کا تنہا ذکر ہو تو اس کے اندر اسلام بھی آ جاتا ہے، ایمان بھی آ جاتا ہے، تقوی بھی آ جاتا ہے، قانون بھی آ جاتا ہے. اسلام کا ہر رکن، ہر معاملہ سب کا سب اسلام کے اندر آ جاتا ہے. کہاں؟ جہاں تنہا اسلام مراد ہو. اگر میں کہوں کہ آپ سب لوگوں کو اسلام پر چلنا چاہیے تو اس میں یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خالی نماز روزہ حج زکات پر چلنا چاہیے، ایمان کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، خالی اسلام کا لفظ کہیں ذکر ہوا تو وہاں پر پورا اسلام مراد ہوگا. ایمان بھی اس کے اندر آ جائے گا، تقوی بھی اس کے اندر آ جائے گا، معاملات بھی اس کے اندر آ جائیں گے، اخلاق بھی اس کے اندر آ جائے گا. پورا مجموعی طور پر اسلام مراد ہوگا جب تنہا ذکر ہوگا. لیکن جب ایک ہی جگہ اسلام کا بھی الگ ذکر ہو اور ایمان کا بھی الگ ذکر ہو تو اسلام کا مطلب ہوگا ارکان اسلام. بات نہیں سمجھے ہوں گے، ابھی وضاحت کر رہا ہوں اور اچھی طرح بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں، اور یہ روایت کرنے والے حضرت عمر ہیں، اور یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ احادیث میں سے ہے اور بڑی ہی بنیادی احادیث میں سے ایک حدیث ہے. کیا ہوا کہ حضرت عمر کہتے ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، نحن جلوس عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک ہوا کہ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد. اچانک مجمع میں سے ایک آدمی طلوع ہوا، ایک آدمی نمودار ہوا. کہاں سے آ رہا تھا پتہ نہیں تھا، اچانک مجمع میں سے اٹھا. طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، کپڑے بالکل سفید پاک صاف، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے نہیں آیا. دور سے آتا تو کیا ہوتا، سفر کی گرد وغیرہ لگی ہوئی ہوتی، ایسا کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا. بالکل پاک صاف کپڑے پہنے رکھے تھے. شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر، اور بالکل کالے کالے انتہائی کنگھی کیے ہوئے بہترین بال. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد،
یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر یہ کیوں کہتے ہیں سفر کا بھی نشان نہیں تھا، ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر مسافر ہوتا، کپڑوں پہ گرد لگی ہوتی، بال اڑے ہوئے ہوتے، یہ دونوں نہیں تھے تو مسافر نہیں تھا۔ اگر مسافر نہیں ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہمارا یہ آدمی ہوگا، لیکن ہم میں سے بھی کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو عجیب معاملہ تھا۔ مسافر بھی نہیں تھا اور مقیم میں سے بھی نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ آیا بندہ کہاں تک؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے 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 مجمع پھاڑتے پھاڑتے آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا دیے۔ ہم جو بولتے ہیں نا گڑگا، گڑگا اصل نہیں ہے، وہ لکھا بھی نہیں جاتا ہے، اصل میں گھٹنا ہے، تو یہ ہماری دکنی زبان میں ہم گڑگا بولتے ہیں، اصل میں تو کیا ہے؟ گھٹنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے۔ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، تو اسے بیٹھے تو گھٹنے اور اللہ کے رسول کے گھٹنے مل جائیں گے۔ تو فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، کف کہتے ہیں ہتھیلی، اسی سے ہم کہتے ہیں کفگیر۔ کفگیر پتہ ہے نا؟ ہاں، اس میں تو مشتاق ہوں گے سبھی۔ ہاں، تو یہ کفگیر اسے بولتے کف، اصل میں اس سے پکڑی جاتی ہے تو ہم اسے کفگیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ گویا کہ انتہائی ادب کا مقام تھا یا انتہائی بے تکلفی کا مقام تھا کہ جبرائیل یہاں آئے ہوئے تھے اصل میں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا۔ یہ پورا نقشہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تاکہ مجلس سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ پورا واقعہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو مجلس سمجھ میں آ جائے کہ کیسی تھی اس وقت مجلس، کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ فقال یا محمد، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، بتائیے اسلام کیا ہے؟ آئے، بیٹھے، زانوں پہ ہاتھ رکھا، اتنے قریب ہو گئے، پھر پکارا اللہ کے رسول کو اور کہا بتائیے اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی پیشانی جھکانے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دعا کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی کی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز جس طرح کیا ہے، موز کا چھلکا اندر ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے، اوپر اندر سے مغز ہوتا ہے، تو اہم مضمون ہی دعا ہے، دعا ہے عبادت کا۔ تو ہم کسی اور کو پکاریں یا قادر یا جیلانی یا فلاں یا کالے شاہ ولی، تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو کہاں عبادت ہوئی، ہم کیا نماز پڑھے، ہم تو کیا تکبیر باندھے، کیا ہم رکوع کیا؟ نہیں، یہ پکارنا ہی عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا۔ تو فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو کلمے مل کے ایک شہادتین بن گیا، پہلا رکن۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ،
زکوٰۃ کا ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرنا اللہ نے اگر پیسہ دیا ہو، استطاعت دی ہو۔ تو اب شہادتین مل کے ایک رکن، نماز 2، صیام 3، زکوٰۃ 4، حج 5۔ تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا یہ اسلام ہے۔ اگلے سوال کیا، اب اس میں حضرت عمر کہتے ہیں تو وہ آنے والا جو بندہ تھا اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا ہی عجیب لگا، خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ سوال کرتا تو اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سوال کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، کچھ اور بات ہے ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ سوال کا جواب جب اللہ کے رسول نے دیا، کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں عجیب سا لگا معاملہ کہ وہی سوال کرتا ہے، وہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ، وملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ جو کہ اچھی ہو یا بری ہو، ہر ایک قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے، اس پہ ایمان لاؤ۔ تو اب میں اصل اس حدیث کو، پوری لمبی حدیث ہے، اس کا ایک اور موقع ہے، ایمان بھی ہمارا ایک کیا ہے چیپٹر ہے، انشاءاللہ وہاں پر آؤں گا تو مکمل کر دوں گا۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے، ذہنوں میں بٹھانا ہے بات کہاں سے چل رہی تھی، شاید مجمع میں سے کوئی ایک جواب دے دے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت پوری ہو رہی ہے۔ وہ تو سب کو معلوم ہے آج کی ٹاپک اسلام ہے۔ بات میں نے بتایا تھا کہ اصطلاحی معنی میں اسلام اگر صرف تنہا ذکر کیا جائے تو ایمان بھی آ جائے گا، اخلاق بھی آ جائیں گے، معاملات بھی آ جائیں گے، تقوی بھی آ جائے گا، کل دین مراد ہوگا اسلام اگر تنہا لفظ استعمال کروں۔ لیکن اسلام ایمان بیک وقت استعمال کیا جائے ایک ہی مجلس میں تو اسلام سے مراد ارکان اسلام یہ 5 ہوں گے، ایمان سے مراد ارکان ایمان یہ 6 ہوں گے۔ سمجھے بات کو؟ اوپر سے چلی گئی بات، پھر سمجھا ہوں۔ اسلام اگر لفظ اسلام سے تنہا ذکر کیا جائے، میں کہتا ہوں کہ اسلام پہ چلو، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو چلو بولے بھائی اسلام تو 5 ہی ارکان کا نام ہے نا۔ نہیں، تنہا اسلام کا ذکر کیا جائے تو اسلام کے اندر ایمان بھی آ جائے گا، اخلاق بھی آ جائیں گے، معاملات بھی آ جائیں گے، سب پورا دین مل کے اسلام مراد ہوگا۔ لیکن ایک ہی مجلس میں 2 یا ایک ہی جگہ پر اسلام کا نام بھی آ جائے، ایمان کا نام بھی آ جائے تو وہاں مراد پورا دین نہیں ہوگا، وہاں مراد ارکان اسلام کے 5 ہوں گے، ایمان کے 6 ہوں گے، جیسا کہ ایک ہی جگہ یہاں ذکر آ گیا۔ جبرائیل نے جب پوچھا مل اسلام تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ پورا دین ہے، کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور روزے رکھو، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اور کیوں؟ وہ ایک ہی مجلس میں ایمان کا بھی لفظ آنے والا تھا، تو جب ایمان پوچھا تو ایمان الگ سے ذکر کر دیا، لیکن بطور پورے تنہا الگ طور پر صرف اسلام کا ذکر کیا جائے تو وہاں ایمان بھی مراد ہے، اسلام میں۔ آپ کیسے؟
اب میں نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں دیکھو اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ تو اب کوئی یہاں نہیں کہے گا بھائی اسلام ہے، بولا بھائی اس کا مطلب اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، وہ سب نہیں ہے، خالی نماز روزہ حج زکات یہ کرنا مراد ہے، نہیں بولے گی۔ یہاں ایمان بھی اندر داخل ہے، کیونکہ تنہا اسلام کا لفظ آیا ہے۔ مل کے ایمان اور اسلام کا لفظ ایک ہی جگہ آئے گا تو وہاں مانا نماز روزہ ہوگا، ظاہری اسلام ہوگا۔ اچھا اور ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے ارکان اسلام جتنے بھی ہیں وہ ظاہری ہیں، اسی سے معاشرے میں پہچانا جائے گا کہ انہیں مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ایمان کا جو بھی تقاضا ہے وہ دل کے اندر کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہم کسی کو اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تو بے ایمان ہے، تجھے ایمان نہیں، وہ دل کا معاملہ۔ اب انتہائی ایماندار ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہتا کہ دیکھو جی میں دل میں بہت اچھی طرح اللہ کو مانتا ہوں، چلے گا نہیں، اسے ہم کافر ہی کہیں گے کیونکہ نماز نہیں پڑھتا۔ ظاہر میں ہمیں دکھانے کے لیے اسلام اللہ نے رکھا، قانوناً کوئی مسلمان ہونا ہے تو وہ اسلامی ارکان ادا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات سردار منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی جانتا تھا کہ میں اگر مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھوں گا تو فوراً مجھے کافر کہہ کے باہر کر دیں گے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا نہ مجھے ایمان ہے نہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اور پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اور اس کو اچھی طرح معلوم تھا نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول سے مسلمان مانتے تھے۔ مرا تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا کفن کرتا دیا اس کے لیے دفنانے کے لیے۔ اچھی طرح معلوم تھا یہ دوزخ کا بندہ ہے، نہیں، شریعت میں وہ مسلمان کہلائے گا، کیوں؟ قانوناً وہ برابر پوری کر رہا دل کا معاملہ یہ ایمان کا ہے، کتنا ہے کیا ہے یہ اللہ اور بندے کے معاملے کے درمیان۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بہت ایمان ہے، بھائی میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا، مسلمانوں کے سے کوئی فعل نہیں کروں گا، وہ لاکھ کہے اللہ پر ایمان ہے، مسلم معاشرہ اگر حکومت ہوگی تو اس کو نہیں مانے گی، وہ کافر ہی مراد ہوگا۔ لاکھ ایمان نہ رکھے لیکن ظاہری طور پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اشارہ کر کے اس کو کافر کہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں جی، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ادھر سے ادھر ہو گیا، انگلی ہلانا چھوڑ دیا، پاؤں نہیں چرا، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم کسی مسلمان کو کہو کہ یا کافر فقد باء بأحدہما، واپس پلٹ کے وہ کفر دونوں کے پاس آتا ہے۔ ہاں، جو کافر زبان سے نکلا نا، وہ کافر کا کفر جا کر واپس جس نے بولا اور جس کو بولا ان دونوں کے پاس آتا ہے۔ اگر وہ جس کو بولا ہے وہ اصل میں کافر نہیں ہے تو بولنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کسی مسلمان کو اشارہ کر کے کافر کہے، کسی کا اختیار نہیں ہے اگر وہ نماز روزہ حج زکات کرتا ہو۔ یہ ایمان کا معاملہ اللہ اور اس کا ہے۔ حرام کاری کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے، ہم کہیں گے اللہ توفیق دے، مسلمان تو ہے، اللہ توفیق دے، اتنا ہی کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے تو نے گناہ کر دیا، تو زانی ہے، تو کافر ہے، نہیں، زناکار کیوں نہ ہو لیکن کفر نہیں ہوتا، ہو گناہ ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے۔ تو اب ایک بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جہاں اسلام خالی مراد ہوگا وہاں پورا اسلام ہے، جہاں اسلام اور ایمان بیک وقت مراد ہوگا وہاں اسلام میں ارکان اسلام ہیں 5 اور ایمان کے ارکان ایمان 6 ہیں۔ اب کیا 5 ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، 6 کیا ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ شہادتین اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا 1، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان اسلام ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر کہے کہ میں نہیں مانتا، کھلا کافر ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھائی میں نماز کو مانتا ہی نہیں جی، یہ کیا جی تم کر رہے ہو اٹھک بیٹھک، کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا جی کر رہے ہو تم جا کے حج میں، اتنا خرچہ 2-3 لاکھ کا، یہیں بیٹھ کے کسی غریب کی شادی کر دو، اللہ تعالیٰ ثواب دینا، حج وغیرہ کچھ نہیں، کھلا کافر ہے، کھلا کافر ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ کہاں جی میں کمایا، میں محنت کیا، میں کیوں جی زکوٰۃ دوں، میں جس کو چاہوں دے دوں گا کچھ نہ کچھ، یہ زکوٰۃ وغات برابر میں 2.5% نکالنے والا نہیں ہوں، کھلا کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے روزے میں کیوں جی بھوکا رہوں، میرے پاس پورے کھانے ہیں، میں بہت کمایا ہوں، میں کھا لیتا ہوں، میں روزہ رکھ نہیں سکتا، یہ روزہ مانتا ہی نہیں میں، اللہ کو کیا پڑی ہے ہمیں بھوکا رہنے سے، اللہ کیا ڈکٹیٹر ہے کیا؟ تو کھلا کافر۔ اب دوسرا مطلب آئیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں 100%، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن کرتا نہیں، وہ کھلا کافر نہیں ہوتا۔ زبان کا اقرار کرنا کفر ہے، عمل کے اعتبار سے ادھر ادھر ہو جانا گناہ ہے۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں ہے نہیں بولتا، چھوڑ دیتا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ اس کو توفیق دے۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نماز مانتا ہی نہیں جی لیکن پڑھ لیتا ہوں، تبھی بھی ہم کہیں گے کافر۔ زبان کا اقرار بہت اہم ہے، اسی وجہ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، دل کے اندر بہت ہے، تو ہم ایمان والا نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ نہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہے کہ وہ گونگا ہو، مکہ ہو، اسے بولنا ہی نہیں آتا ہو، تب کہیں جا کے وہ کہے کہ میں مانتا ہوں تو چلو۔ لیکن جس کو زبان آتی ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، چلے گا نہیں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا تب تک وہ مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے، یہ ایک اصطلاحی لفظ میں نے سمجھا دیا۔ اب دوسری چیز قرآن سے میں آپ کو دلیل دوں، ایمان اسلام اگر ایک ہی جگہ آ جائے تو ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ جائیے، پھر میں چوتھی مرتبہ دہرا رہا ہوں، ایک ہی جگہ ایمان اسلام آ جائے تو ڈیفرنٹ میننگ ہے، تنہا اسلام آ جائے تو پورا اسلام مراد ہے۔ اب سورہ حجرات کے اندر آخری زمانے کے واقعات میں سے ہے کہ جب اسلام پھیل گیا اچھی طرح، ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ اسلام قبول کرنا ہی ان کی زندگی کے لیے اچھا ہے، ورنہ تو کیا ہے، نہ دنیا میں عزت رہ جائے گی نہ ان کے جینے کے لیے زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کے لشکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیل چکی تھی، سب جانتے تھے کہ اب ہماری عافیت کسی میں ہے تو وہ اسلام قبول کر لینے میں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، خاص کر 9 ہجری، ہجرت کا 9واں سال، اس کا نام ہے عام الوفود، اس کا نام ہی سیرت کے اندر ہے عام الوفود، عام کہتے ہیں سال کو، وفود یعنی ایسے کثرت سے لوگ آ کے اسلام قبول کیے کہ اس کا نام ہی پڑ گیا کہ کثرت سے لوگ آ کے جس سال اسلام قبول کیے وہ 9 ہجری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آیت بھی اتار دی سورہ نصر، اب پڑھ کے دیکھیے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئی، والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے اللہ کے رسول اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جہاں جا کے تم ایک ایک کو پکارتے تھے، کوئی جھڑکی دیتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی دروازہ بند کر دیتا تھا، کوئی چیختا تھا، کوئی کتے چھوڑتا تھا، کوئی زخمی کرتا تھا۔ آج ایک زمانہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس دوڑ دوڑ کے مدینہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ زمانہ آ گیا۔ تو اب اس وقت بہت سے وہ لوگ، ہمیشہ یاد رکھیے جب جماعتیں اٹھتی ہیں نا، مصائب و آلام شروعات کے وقت جو ساتھ دیتے ہیں نا، وہی اصل میں ایمان والے ہوتے ہیں اس جماعت کے ساتھ۔ پھر جماعتیں بڑھتی ہیں نا، جب ان کا ایک غلبہ ہو جاتا ہے اس وقت تو ہر کس و ناکس آ جاتا ہے کہ چلو جی یہاں مل کے رہنا یہ اچھی بات ہے کیونکہ نام ہی انہی کا ہے۔ اب اس میں بہت سے وہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو بالکل مخلص نام، اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر، بس نام کے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہوا، اسلام جب پھیلنے لگا تو اسلام نام کے مسلمان زیادہ رہ گئے، کام کے کم۔ جب کم میں تھا اس وقت کوالٹی تھی، کوانٹٹی نہیں تھی، لیکن آگے بڑھا تو کوالٹی کھو دی، کوانٹٹی بہت بڑھ گئی۔ اب یہ کوانٹٹی والے مسلمان ہیں، کوالٹی والے چھانیں گے تو 1000 میں ایک بھی نہیں کھڑیں گے۔ آپ لوگوں کو نہیں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی حال ہے آج دنیا کا۔ تو غرض کہ جب اسلام پھیلنے لگا اور آخری دور تھا تو اس وقت قبائلی لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ دیکھو بھائی اگر اسلام میں چلے جاتے ہیں،
ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، بس مسئلہ یہ ختم، ایک تو ہماری حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اور دوسری بات جو بھی مال غنیمت آئے گا، جو بھی مسلمانوں کو صدقہ و خیرات آئے گا وہ سب بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ مال زکوٰۃ کا بہت آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس۔ 9 ہجری کے بعد تو سنبھالنا مشکل ہو گیا، حنین کے اندر اور طائف کے اندر اتنا مال آیا، ایک ایک کو اللہ کے رسول نے 1000 اونٹنیاں دی، 1000 اونٹنیاں، ایک اونٹنی آج کی قیمت بھی ڈال لیجیے 40-50 ہزار، اور سونے کے 100 مسقال سونا دیا، اتنے بڑے گھٹری دیے سونے کے، ابو سفیان اٹھا نہیں سکے، اتنا مال دیا، پھر بھی مال بچت ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول تو اپنی طرف مال رکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، جو بھی آتا صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بے انتہا دینے لگے۔ ایک قبائلی آیا، کہا کہ غریب ہوں، کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا، وہ دیکھ وہاں وادی ہے، اور وادی میں دیکھ کتنے بکریاں چر رہے ہیں؟ کہا کہ بے حساب بکریاں چر رہے ہیں، سب تیرے ہیں، لے جا۔ ایک بکری بھی دیکھ سکتے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ وہ پلٹ کے دیکھا کہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول، کہا کہ صحیح لے جاؤ، لے جا، کہا کہ لے جاؤ۔ تو وہ کیا کرتا تھا، تھوڑی دور جاتا تھا، پلٹ کے دیکھتا تھا، لے جاؤ، اللہ کے رسول لے جا، پھر جاتا تھا سامنے، پھر پوچھتا تھا، لے جاؤ، لے جا۔ تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اتنے مانگنے پر۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ سوالی، آپ باہر نکلیں، کوئی فقیر آ جائے آپ کے سامنے، اس کا ایک اندازہ ہوگا، پینٹ شرٹ ان شرٹ جو بھی ہے آپ کا حساب کا لباس، اس کے حساب سے 100 دیں گے، 200 دیں گے۔ آپ کہیں کہ کھڑو جی، اور منگائیں کہ وہاں سے ایک 50,000، لو جی یہ 50,000 اکٹھا رکھو۔ اب وہ کیا بے ہوش تو گر جائے گا، ارے میں تو بہت سوچا، تو 500 سوچا تھا، اور آپ کھڑا کہ 50,000 اکٹھا دے دیں اسے، بالکل عجیب اس کی حالت کیا ہے، غیر ہو جائے گی۔ ایسے اللہ کے رسول صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو قبائلی لوگوں میں بہت اچھی طرح بات معلوم ہو گئی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو دین دنیا دب مل جاتا ہے، اللہ کے رسول جو مانگے دیتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے بہت سے لوگ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، کہتے تھے اللہ کے رسول ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے۔ اب یہ گروہ در گروہ بہت بڑھ گیا نا، تو اللہ کے رسول سے پوچھتے، اللہ کے رسول وہ جو مال غنیمت ہے اس میں کتنا دیتے ہیں ہمیں؟ اللہ کے رسول نے کہا چلو جی اتنا اٹھا لو، کیا اتنا کم دیے نا۔ اور بعد میں جا کے بولتے تھے ہماری وجہ سے جتنا مال غنیمت آتا ہے۔ جو لوگ مخلص نہیں ہوتے نا، وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، بتلاتے ہیں دائی بعد میں۔ جو اخلاص میں ہمیشہ کام کرتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا میری وجہ سے یہ سب ہوا، لیکن جو صرف دکھانے کے لیے اندر آتا ہے وہ ذرا کر کے 50 روپے کی بل ڈال کو، میں برابر 50 روپے سال سے دے لے گا، معلوم کیا تب بھی تمہیں آئے سینٹر میں تھے، نہیں تو کیا بھی کر نہیں سکتے تھے۔ کون ہی نہیں، 99 آیا نا انہیں، جو لاکھاں دیا ہے انہیں بولے گا میں کیا بھی دیا نہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے، تو وہ لوگ جا کے باہر کہتے تھے ہم اسلام قبول کیے، تب کہیں جا کے اللہ کے رسول کی مملکت اتنی بڑی بنی اور ہم ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آ گیا۔ اللہ نے، اب دیکھیے یہاں پر اتنا میں نے تمہید اس وجہ سے باندھی، بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجرات میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا۔ اب اچھی طرح سمجھو، ایک ہی جگہ ایمان اسلام آ گئے تو ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہی جگہ ایمان اسلام آ گئے تو 2 ڈیفرنٹ میننگ ہے۔ خالی اسلام آیا، اس کے اندر ایمان شامل ہے، خالی ایمان آیا اس کے اندر اسلام شامل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا۔ یہ اعرابی لوگ، بدوی لوگ، گاؤں والے آ کے اللہ کے رسول آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان، مومن ہو گئے، آمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل، آپ کہیے لم تؤمنوا، ہرگز تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ ہو گئی تفریق، ہو گئی تفریق جو میں اتنی دور سے آدھے گھنٹے سے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو ڈیفرنٹ وہ یہاں کھل کے بات آ رہی ہے۔ دیکھو، جو کلمہ پڑھا، جو قبول کر لیا اسلام، انہی کے بارے میں اللہ گفتگو کر رہا ہے کہ یہ اعرابی لوگ اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول آپ ان کو جواب دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا۔
چلو اور زیادہ تشریح ہو. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو گے تو ہو سکتا ہے اس اطاعت کی وجہ سے ایمان والے بھی بن جاؤ. تو معلوم ہوا پہلا اسٹیپ ہے اسلام جو ظاہری. دوسرا اسٹیپ ہے ایمان جو باطنی ہے. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے. اب ایک اور پوائنٹ دے رہا ہوں, اصول دے رہا ہوں. ہر مومن مسلم ہوتا ہے, ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. سمجھے بات؟ ہر مومن مسلم ہوتا ہے, ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. جیسے ہر رسول نبی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے ہر +2 پاس 10 پاس ہوتا ہے, ہر 10 پاس +2 پاس نہیں ہوگا. پہلی سیڑھی 10, دوسری سیڑھی نہ +2. +2 اگر کیا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ 10th بھی کیا ہے. لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 10th کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ +2 بھی کیا ہے یا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے اسلام. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ایمان لائے, مومن مت کہو اپنے آپ کو, کہو کہ مسلم کہو. ابھی تم دکھانے کے لیے بعض چیزیں کر رہے ہیں, بس نماز روزہ حج زکات, ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل بھی نہیں ہوا. جب تم اطاعت کرو گے تب کہیں جا کے ایمان اندر داخل ہونا شروع ہوگا, پھر تم مومن بننا شروع ہوگے. جیسے آج کروڑا کروڑ کے مسلمان ہیں, یہ کس سطح پہ ہیں؟ مسلم کے سطح پہ ہے, مومن کی سطح پہ نہیں ہے. خاندانی مسلمان ہیں, خاندانی آنکھ کھولی ماں باپ مسلمان تھے, انہوں نے کبھی نہیں سوچا یہ اسلام ہے کیا, یہ مذہب کون سا ہے, اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں, اس پر کیسے چلنا ہے, کون سی چیزیں اس میں حلال ہیں, کون سی چیزیں اس میں حرام ہیں, یہ کبھی نہیں سوچا. وہ ایسے ہی جیسے پایا ویسے وہ بھی لے کے چل رہے ہیں. اب ان کو کوئی بتائے تو کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے وہ غلط تھا. کہ تو یہ ہے نسلی طور پہ مسلمانیت, لیکن اصل مسلمانیت نہیں ہے. اب اتنی جو بحث کیا ہوں نا, یہ پورا صرف میں نے لغہ کے اوپر کیا تھا, ڈکشنری میننگ اور اصطلاحی میننگ. اب آئیے اصل چیز اسلام کی ہمیں سمجھنے کی ہے کیا, اس پہ آگا. اب میں نے آل عمران کی خطبے میں پہلی آیت پڑھی. کیا آیت پڑھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے. اب پہلی چیز یہ بتائیں, یہاں ایمان کا ذکر ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے, کیونکہ ایک تنہا استعمال ہوا ہے. یہاں اخلاق کا ذکر ہے نہیں ہے؟ ہے. یہاں تقوی کا ذکر ہے نہیں ہے؟ ہے. معاملات کا ذکر ہے نہیں ہے؟ پورے اسلام کو مراد ہے, کیونکہ یہاں تنہا اسلام آیا, ایمان ساتھ میں نہیں آیا. ایمان اگر ساتھ میں آئے گا تو پھر ارکان اسلام تک محدود ہو جائے گا لفظ کا معنی. لیکن جب خالی اسلام آئے تو وہاں پر پوری زندگی کا اسلام آ گیا. اچھا, اب یہ اسلام کو اللہ نے نام کیا دیا؟ فرمایا دین. دین 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 اسلام ہے. ہم بھی بہت استعمال کرتے ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, لیکن سمجھتے نہیں دین کسے کہتے ہیں اصل. ہاں, دین کسے کہتے ہیں یہ معلوم نہیں. اچھا, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں دین ہے کیا؟ دین کے لفظ سے کہاں کہاں قرآن استعمال کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دین کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین, الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک بادشاہ ہے, مالک ہے, اسی کے انڈر میں ہے پورا. کیا؟ یوم دن, الدین دین کے دن کا مالک. کیا مطلب؟
روز جزا، سزا اور جزا، قیامت کے دن کا مالک. کیوں آج کے دن کا مالک نہیں ہے کیا؟ قیامت کے دن ہی کا مالک ہے؟ نہیں، آج کے دن کا بھی وہی مالک ہے، لیکن ظاہری کچھ دوسرے بھی بنے ہوئے ہیں حکمراں یہاں پر ہے نہیں. ہندوستان کا ایک حکمران ماشاء اللہ پھرتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں. اسی طرح کیا ہے کسی اور کنٹری کا کوئی اور حکمران، کوئی اور کنٹری کا کوئی اور حکمران. حکمران تو بہت سے ہیں، تو ظاہر میں تو حکمران بہت. وہ دن ایسا ہوگا جہاں ظاہر میں بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک. پورے حکمران تو وہاں ننگے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، گھٹنے ٹیکے کھڑے ہوئے ہوں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اللہ کے حضور تو نیل ڈاؤن کو کہتے ہیں جاسیہ. نیل ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں عربی میں جاسیہ. اسی نام سے ایک سورت بھی ہے. فرمایا کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اے اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے اس وقت پوری امتیں گھٹنے ٹیکے نیل ڈاؤن میں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی. اس وقت کوئی ظاہر میں بھی بادشاہ نہیں ہوگا، ایک ہی اللہ ہوگا. تو کہا روز جزا، سزا اور جزا، جب انصاف ہوگا، حشر کے میدان کے دن کا مالک. اچھا، تو ایک معنی دین کا ہو گیا روز جزا، سزا اور جزا کے دن کو دین کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح آخری پارے میں قرآن کے اما جو جز ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سورہ انفطار کے اندر فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، تم دین کے حساب سے یوم الدین، دین کا دن تم کیا جانتے ہو. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانتے ہو کہ دین کیا ہے اس دن، یا اس دن کا دین کیا ہے، یا دین کا دن کیا ہے، دین کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن ہے جو کسی ملکیت کوئی اور ملکیت، کسی کی مدد کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی حشر کے دن جہاں سب تنہا تنہا، بڑے بڑے بادشاہ بھی کانپ رہے ہوں. لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کوئی اختیار نہیں رکھ رہا ہوگا اس وقت. تو یہاں بھی آخرت کے دن کے لیے دین استعمال ہوا. اچھا، تیسرا آیہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع میں آخری آیتوں میں سے ایک ہے جو بہت ہی مشہور آیت ہے، تکمیل دین کی آیت. فرمایا جب حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اونٹنی پر، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو دین کی تکمیل کی حیثیت سے. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم، اور میں راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے تمہارے سے الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے پر. اچھا، آل عمران کی دوسری آیت پھر تلاش کریں گے دین وہاں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا، ہم اس کی کوئی عبادت کوئی حرکت قبول نہیں کریں گے، خواہ کتنی عبادت کرنے والا کیوں نہ بن رہا ہو. اسلام کے تحت کر رہا ہے تو قبول کریں گے، اسلام قبول نہیں کر کے کر رہا ہے، رات دن نمازوں میں ہے، ہم کوئی دعا کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کر سکیں، کوئی عبادت ہم قبول نہیں کریں، کوئی دین قبول نہیں. انگریز ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. بعض متاثر ہو کے 100 سال پہلے کہہ دیے تھے کہ انگریز بھی جنت کو جائیں گے. آج بھی کہنے والے بہت سے بدبخت ہیں، وہ تو عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ان کو محبوب نہ رکھتا تو دنیا کی اتنی حکمرانی کیوں دیتا. تو بعض نے کیا کیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا دنیا دیکھ کے، اور کہہ دیا کہ یہ بھی جنت کو جائے. اللہ یہاں کہتا ہے ہرگز نہیں جا سکتا.
انگریز تو انگریز ہے جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اگر خدمت کے لیے، وہ بھی نہیں جائے گا۔ کیا آپ کا اعتقاد گاندھی جنت چلے جائیں گے؟ ہاں، جس نے اپنا تن من دھن امت کے لیے اور وطن کے لیے دے دیا۔ اور کون مسلمان اعتقاد رکھے گا کہ گاندھی بہت کام کیے سوشل سروس میں، بہت اونچے تھے، کپڑا تک بھی نہیں پہنا تھا اپنے لیے، وہ سیدھے جنتی ہیں؟ کوئی بولے گا؟ کیوں؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تم کچھ بھی کر لو، اسلام کو نہیں پایا، اسلام کو نہیں مانا، نہیں ہو سکتا، قبول نہیں ہے مجھے۔ قبولیت کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ اسلام کے تحت ہو۔ اچھا، تو اب ایک معنی معلوم ہو گیا اسلام دین ہے، دوسرا معنی معلوم ہوا دین کو قرآن نے روز جزا کے دن کے لیے استعمال کیا ہے، تیسرا معنی معلوم ہو گیا دین کو قرآن نے پوری زندگی پر محیط زندگی گزارنے کے نمونے کو استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب آخری معنی میں آپ کو بتلاتا ہوں یوسف کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے، پھر وہاں سے بعض لوگوں نے نکالا اور مصر پہنچا دیا، وہاں بیچ دیا، پھر وہاں سے ایک وہ تھی جس نے خریدا تھا، عزیز مصر کہا جاتا ہے، وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ مصر کی حکومت میں وزیر اعظم جیسا تھا، ہاں کوئی وزیر تھا، بڑا پوزیشن تھا، اس کے گھر میں غلام ہو گئے اور اس کی بیوی ہی خود حضرت یوسف کو پرورش کی، لیکن جب نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا اتنی خوبصورت تھے کہ وہ بیوی ہی ان پر رجھانے لگی اور گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے انکار کر دیا، تو انکار کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں جا کے رہے تو 8-10 سال تک جیل ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے بعض دوسرے لوگوں کو یہ خواب کی تعبیر بتائی، جس نے بادشاہ کو شراب پلانا تھا، تو وہ ذکر کیا ایک مرتبہ کہ ایسا ایک شخص جیل میں بھی ہے، تو وہ وہاں سے باہر آئے۔ پھر یہاں آنے کے بعد بادشاہ اتنا متاثر ہوا، ان کو پھر وہی وزیر اعظم بنا دیا جو پہلے گھر میں یہ آئے تھے، جس گھر میں یہ غلام بن کے آئے تھے، اور وہ جو تھا جس پوزیشن پہ، وہی پوزیشن بادشاہ نے ان کو دی بعد میں، اور اس سے بھی بڑھ کے دی، فائنانس منسٹر بنا دیا، خزائن الارض، پورا فائنانس جو بھی سنبھالنا ہے حکومت کا، اس کا منسٹر بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب اس کے بعد ان کے دور میں یہ معاملہ ہوا کہ قحط سب سے زیادہ ہو گیا اطراف و اکناف میں بھی، یہ خواب کے ذریعے اللہ کے رسول یہ حضرت یوسف نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ ہونے والا۔ 7 سال کا قحط کا زمانہ جب آیا تو ان کی جو بستی جہاں سے نکلے کنعان، یہ قریب میں تھی فلسطین کے، اور فلسطین تک، مصر سے لے کے فلسطین تک قحط پڑ گیا۔ مصر کے لوگوں کو غلہ نہیں تھا، اب آس پاس کے لوگوں کو بھی غلہ دینا تھا، حالانکہ مصر کی حکومت اتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن مصر کی حکومت اس وقت واحد تھی جس کے پاس غلہ تھا۔ تو مصری حکومت نے یہ اعلان کیا، گویا کہ خود حضرت یوسف نے اعلان کیا علیہ السلام کہ بھائی غلہ لینا ہے، گیہوں لینا ہے یا کچھ بھی لینا ہے روٹی کے لیے، آؤ ہم دیں گے، لیکن اتنا ہی سامان لے آ کے مجھے دینا ہے، جتنا سامان تم گھر کا لاؤ گے ہم تمہیں غلہ دیں گے۔ جیسا کہ آج پیسہ ہے، لیکن آج سے 1500 کے پہلے آپ کو پیسے کی کوئی چیز نہیں دکھے گی، ایسا تو اب بنا، روپیے کی قدر و قیمت آج بنی ہے، اس سے پہلے جو خرید و فروخت ہوتی تھی، چیز دو چیز دو، مثلا آپ کو گھی چاہیے، آپ کے پاس شکر ہے، آپ کہیں گے میں شکر دیتا ہوں، آپ گھی دے دیجیے، بس مسئلہ ختم۔ یہی بزنس تھا پہلے، وہ بالکل صحیح تھا۔ آج روپیوں میں لا کے فائنانس لوگ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے فائنانس اور آڈیٹنگ کے بڑے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ملین کروڑ ڈالر ہم ایسے ہی خیال میں بنائے ہوئے، حالانکہ دنیا میں ہے ہی نہیں، خیال میں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک کلپ پہ، اور وہ کہتا ہے ایکسیپٹ، ہم نے لے لیا، نہ آپ نے پیسہ لیا نہ وہاں پیسہ گیا، صرف کیا ہے؟ معاہدہ ہے، تم بولو تو ہم مانیں گے، یہ بینک اور وہ بینک کہتی ہے کہ تم بولو تو ہم مانیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ وہاں چلا گیا، نہ وہاں سے پیسہ یہاں گیا، نہ یہاں کا وہاں گیا، تو اسی لیے صرف کیلکولیشن میں پیسہ ہے آج، یہ پیپر میں لانے کی سب سے بڑی قباحت ہے۔ اس زمانے میں اصل پیسہ سونا تھا، یہ چیز تھی باقاعدہ، اسی سے استعمال ہوتا تھا۔ تو غرض کے کہیں اور ٹاپک نکل جائے گی، میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ چیز جب اعلان ہو گئی نا، تو یہ اعلان کے تحت بڑھتا وہ
جو گاؤں تھا کنعان وہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ ایک بادشاہ ایسا ہے مصر میں جو غلہ دینے پر راضی ہے اگر ہم ساز و سامان جا کے دیں. تو پورے بھائیوں نے کیا کیا, جتنا ساز و سامان ہو سکتا تھا اونٹ پہ سوار کیا اور یہ 10 کے 10 نکلنے لگے. تو اللہ کے رسول یہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے کہا کہ بھائی بنیامین کو تو میں دے سکتا, ایک بھائی تو پہلے ہی گما چکے, اب یہ اس کا سگا بھائی بنیامین ہے, میں اس کو تو نہیں دے سکتا. تو یعقوب علیہ السلام کے اصرار پہ بنیامین کو چھوڑ دیا. تو 11 وہ تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی. اب یہ 10 کے 10 نکل کے گئے اور وہاں پر غلہ لے لیا. تو یہ نہیں پہچان, یہ چھوٹے بچے تھے نا ڈالتے وقت, تو بھائی نہیں پہچان سکے, انہوں نے پہچان لیا. یوسف علیہ السلام تو دیکھے ہوئے تھے بھائیوں کو, دیکھتے ارے یہ تو میرے بھائی ہیں, لیکن بتائے نہیں. بڑا جبر سے کنٹرول کر لیا اپنے آپ پہ, بولا نہیں کچھ. چپکے سے جب قریب آئے تو غلہ دیتے ہوئے پوچھا بھائی تمہارا ایک بھائی بھی اور ہے نا, وہ اس کو کیوں نہیں لائے؟ اب ان کا دماغ وہاں نہیں گیا کہ یہ بادشاہ رہتا ہے مصر میں, اسے کیسے معلوم کہ ایک بھائی ہے. وہ اتنا نہیں سوچے, انہوں نے جواب دیا ہاں جی وہ بڑا محبوب ہے, باپ کا باپ نے رکھ لیا. انہوں نے کہا دیکھو جی اگر اگلے بار تم اس کو نہیں لاؤ گے نا یہ غلہ ایک دانہ بھی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ ہم جا کے بات کرتے ہیں, لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. چلو اب دوسری مرتبہ پھر جا کے غلہ دیا, غلہ بس نہیں آیا. پھر واپس سامان لیا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان دیکھو اب اس وقت تو کسی نہ کسی حالت میں آپ کو بنیامین کو بھیجنا ہے, ورنہ وہاں کا بادشاہ تو انکار کر دیا کہ بنیامین کے بغیر ہم کچھ نہیں دیں گے. تو اب کیا کیا, مجبور ہو کے یعقوب علیہ السلام نے کہا چلو جی لے جاؤ. اب یہ لے کے آئے. یہ جیسے ہی دیکھے بنیامین کو پہچان لیے, یہ میرا سگا بھائی ہے. بلائے, کان قریب کیا, کہا کہ دیکھ میں یوسف. وہ اچھلنے لگے, کہا کہ دیکھ سائلنٹ ایسے ہی رہو, تم ہی بتاؤ, بیٹھو یہاں میں. بٹھا دیا. اب غلہ لینے لگے, اب غلہ لے. اب اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ یہ سگا جو بھائی ہے بنیامین, اس کو میں رکھ لوں, اب میں نہیں بھیجوں گا اسے. محبت تو تھی پہلے سے, لیکن کیسے روکیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیا کہہ کے روکیں, بنیامین مجھے چاہیے. تو اللہ نے ایک ترکیب ان کے ذہن میں ڈال دی. انہوں نے کیا کیا, بنیامین کا جب غلہ بنایا تو یہ اس طرح گلاس تھا پیمانہ ڈالنے کا, اونڈل کے ماپنے کا. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سونے کا تھا وہ پیالہ جس پہ ڈالتے تھے کیونکہ بادشاہ کا پیالہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا, بنیامین کے غلے میں یہ گلاس بھی رکھ کے سی دیا. اور پہلے ہی ہمارے اپنے بندوں کو, یوسف علیہ السلام کے جو خادم تھے ان کو کہہ دیا کہ دیکھو میرا پیالہ کیا کرنا, بنیامین کے غلے میں رکھ کے سی دینا. وہ سی دیا. جب پورا غلہ لے کے نکلے تو جیسے ہی آگے بڑھے کوئی پکارنے والا پکارا, اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. اب ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے بھائی, ہم عزت دار گھرانے کے ہیں, کیسے چوری ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو بادشاہ کا پیالہ گم ہے, اب پتہ نہیں کس کے غلے سے نکلے گا, لیکن ہو تمہارے قافلے میں سے, رکو تم. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی بول دیے تھے, پہلے ہی بنیامین کا غلہ نہیں کھولنا, لوگوں کو شک ہو جائے گا. ارے کیسے جی, پہلے کھولتے ہی مل گیا. پہلے ہی آرڈر ہو چکا تھا کہ پہلے بڑے بھائی سے غلہ کھولنا شروع کرنا تم. تو انہوں نے کھولا, چھوٹے بھائی کا کھولا, تیسرے بھائی کا کھولا, چوتھے بھائی کا, غلہ ہی نہیں, پیالہ نہیں. آخری میں آ کے بنیامین کا کھولا تو پیالہ ملا. اب پیالہ مل گیا تو ویسے ہی پیالہ ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو پیالہ بنیامین کا غلے سے نکلا ہے, اب بنیامین اس کے عوض میں رکھ لوں گا کیونکہ اس نے چوری کی. اب دیکھیے میں اتنا لمبا قصے کے لیے نہیں بولا, ایک بات سمجھنے کے لیے بولا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, یوسف کا اپنے بھائی کو روک لینا اصل میں اس کے بادشاہ کے دین میں نہیں تھا. کیا ترجمہ ٹھیٹ, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, ترجمہ کیا ہے, یوسف نے بنیامین کو جو روکا یہ اس کے بادشاہ کے دین میں نہیں تھا. کس میں نہیں تھا؟ دین میں نہیں تھا. اب میں سمجھاتا ہوں.
بادشاہ کے قانون میں چور کی سزا تھی، چور کو قید کر کے رکھ لینے کی سزا نہیں تھی. چوری کیا تو ماریں گے، درے لگائیں گے، ٹیکس فائن بنو بولیں گے، کچھ کریں گے. مصر کے قانون میں اتنا ہی تھا. لیکن کنعان جو اس گاؤں سے یہ آئے تھے نا، یوسف علیہ السلام کا خاندان جو تھا نا، ان کے بنی اسرائیل کے قانون میں یہ تھا کہ جو چراتا ہے وہ قیدی بن جائے گا. ان کے قانون میں کیا تھا؟ جس نے چوری کی وہ غلام بن جائے گا اس کا، جس کی چوری کی. اب جیسا بولا ویسا سننا. تو لیکن یہاں کے قانون میں، مصر کے قانون میں یہ ایک بات نہیں تھی. اللہ نے حضرت یوسف کو یہ دماغ میں ڈالا کہ تم اپنے بھائی کو رکھنا چاہو تو انہی کے مطابق سلوک کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ بنیامین کے غلے میں پیالہ رکھا، اور جب پکڑا گیا تو بنیامین کو کہا کہ بھائی دیکھو یہ اب میرا غلام ہے، میں رکھ لوں گا، اس کو رکھ لیے. اب وہ لوگ کہنے لگے بھائی دیکھو ہم نے بہت وعدے کر کے باپ سے لے کے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی کچھ نہیں ہو سکتا، بنیامین کے غلے سے پیالہ نکلا، تمہارے ہی قانون کے مطابق میں بنیامین کو رکھ لوں گا، یہ میرا غلام ہے. تو وہ رو دھو کے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی، یہ ترکیب میں نے یوسف کو اس وجہ سے سکھائی کہ کون سی ترکیب؟ کون سی ترکیب؟ پہلا اٹھا کو بنیامین کے اس میں رکھ ڈال کو بنیامین کو پکڑانا. ایک کھیل لگتا نا، کیا بھائی ایسا بھی نبی کر سکتے ہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہو سکتا نا. یہ اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے. یہ میں نے اس وجہ سے سکھائی کہ یوسف جس شہر میں رہ رہے تھے مصر میں یہ قانون نہیں تھا. اب یہ قانون نہیں تھا بولنے کے بجائے اللہ کہتا ہے اس بادشاہ کے دین میں نہیں تھا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، دین الملک، بادشاہ کے دین میں نہیں تھا. تو کیا ترجمہ کریں گے اگر اردو میں کریں گے تو؟ بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا. تو دین کا مطلب کیا ہے؟ قانون. یہ سمجھانے کے لیے اتنا لمبا میں لے کے آیا تھا تاکہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے. دین کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ پیدا ہوا تو ختنہ کرنا، مرے تو دفنانا، خالی اتنے چیزوں کا رسوم کا مجموعہ نہیں. دین کا مطلب ہے قانون. اور قانون یہ ایسا ہے جو رحم مادر میں بچہ جب پلنے لگتا ہے، بننے لگتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ دفنانے کے بعد تک کے احکامات بھی جو کچھ بھی ہیں اسلام میں اللہ تبارک و تعالی رکھ دیے. اب کسی میں تم باہر جانے کی ضرورت نہیں. تم نے دین کیا سمجھ لیا؟ مسجد کے اندر کا دین سمجھ لیا. مسجد جاؤ تو جھوٹ نہ بولو. جی مسجد میں ہوں جی میں جھوٹ بولوں گا. اچھا باہر نکلو جھوٹ بول جائے گی. ہاں بعض لوگ بولتے بھائی با وضو ہوں بھائی اللہ کی قسم کا. اچھا بے وضو ہے تو کتنا ہونا جھوٹ بولے جائے گی. تب با وضو ہے تو فقط نہیں بولنا کی. تم نے دین کو کاٹا کیسے؟ تمہارا ایک ایک لمحہ اسی دین کے تابع ہونا، کیونکہ یہ لا ہے. لا کو ماننے کا ہی تم اقرار کرتے ہو شہادت میں، اشہد اللہ الہ. کیا بولتے ہو؟ اللہ قانون میرا نہیں تیرا. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہو؟ اے اللہ قانون میرا نہیں تیرے حبیب کا، جو لائیں گے جو بولیں گے وہ. ان دو کا اقرار کیا مطلب؟ قانون کا اقرار. جیسے یہاں کا پیدا ہونے والا ہر شہری ووٹ ڈالتا ہے تو کس قانون کو ماننے کے لیے؟ کہتا ہے کہ امبیڈکر نے جو بنایا اس کو میں مانتا ہوں. یہ مطلب ہے نا، یہ مطلب ہے نا. 1950 میں جو قانون بنا، 47 میں تو آزادی ہوئی، 3 سال ان کو قانون بنانے میں لگ گئے. اور قانون کی کمیٹی کا سب سے بڑا سربراہ تو امبیڈکر تھا، یہاں کا آدمی. انہیں نے قانون بنایا. اور قانون کو مانتا ہے تو پھر ہندوستانی شہری ہے. قانون کو آپ نہیں مانتا بولو کہ اگلے ہی دن جیل میں ہوگی. کوئی غداری کا لفظ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں وہ کسی پر بھی، کوئی بھی کھڑا ہو کہ کسی پر بھی کیا ہو تم گالیاں، اور کسی پر بھی تم کیا ہو کتنے ہی الزامات لگاؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور غلط بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سیکولرزم ہے یہاں پر. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں کانسٹیٹیوشن لا کو نہیں مانتا، اسی دن اندر میں چلا جائے گا. لا سب سے بھاری ہے، مودی پہ بھی لا چلے گا. لا تو سب سے اعلیٰ قانون ہوتا ہے نا، قانون سب پہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین قانون دیا، قانون بنا کے دیا. اسی کے تحت سب آنا ہے، بڑا چھوٹا کوئی نہیں، سید مرزا افغان کوئی نہیں، پیر مرید شریف کوئی نہیں، قانون ایک. اس قانون کے تحت آنے کا نام اسلام ہے. اور قانون کیسے؟
ماں کے رحم میں نطفہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے سے ہی قانون بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا. اس سے پہلے کے سوالات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں حل رکھا ہے. ہاں کوئی ماں یا کوئی ماں باپ مل کے بچہ ابھی 40 دن کا نہیں ہوا گرانا چاہتے ہیں تو قانون ہمارا کہتا ہے کہ بدبخت تو ظالم ہے, ایک جان کو مارتا ہے. بچہ آیا ہی نہیں, نہ سائنسی دنیا کہتی ہے کہ بچہ بنا, لیکن قانون اسلام کیا ہے؟ رحم مادر میں پلنے والا نطفے کو بھی تم نہیں گرا سکتے. آج کتنا حمل گراتے ہو, کتنے لوگ بچی ہے بول کے گرا دیتے ہیں, کتنے لوگ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے. سب کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے قاتل کی حیثیت سے. ایک ایک انسان کو اس نے قتل کیا. رحم کے بھی حقوق اللہ نے دیے ہیں. انسان سو انسان, رحم کے اندر پلنے والے نطفے کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیے. کوئی نہیں گرا سکتا. اسی وجہ سے سعودیہ میں گرا ہی نہیں سکتا کوئی بھی. کہاں ماں کی جان چلی جانے کا اندیشہ ہو تب کہیں جا کے کونسل ہے ایک ڈاکٹروں کی, وہ فتویٰ دینے کے بعد پھر کہیں جا کے کیا ہے وہ گرا سکتی ہے, ورنہ تو گرانا قانوناً سب سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ اسلام میں جرم ہے, وہاں اسلام نافذ ہے ایک حد تک, معاملہ صاف ہے. ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوا, احکامات شروع ہو گئے. پھر پیدا ہوا اس کے احکامات ختنہ کرو, پیدا ہوا اس کے احکامات عقیقہ کرو, پیدا ہوا اس کے احکامات کیا سکھانا کیا نہ سکھانا. پھر آگے بڑھو, نوجوانی کے منزل میں قدم رکھا, تمہاری نوجوانی تم کہاں گزارنا, کیسے گزارنا, کس حد بندی کے اندر گزارنا, کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیا خواہشیں تمہاری پوری ہونی ہے کیا نہیں پوری کرنی ہے. اگر تمہارے پاس استطاعت ہو گئی اور جوانی کی منزل پہ پہنچ گئے, شادی کی استطاعت ہے, کہا کہ یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, اللہ کے رسول کا خطاب. ہاں, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا کہ لوگوں دیکھو, نوجوانوں کو خاص خطاب کر کے, اگر تمہارے پاس شادی نکاح کی استطاعت مال کی نہیں, با کہتے ہیں نامردی کے مقابلے میں مرد کو, با پیسے کو نہیں بولتے, قوت با کہتے ہیں جمع کی طاقت. فرمایا کہ اگر تم نامرد نہیں ہو, مرد ہو اور نوجوانی کی منزل میں پہنچ گئے, تم پر لازم ہے کہ فلیتزوج, شادی کرو. پوری فساد فحاشی کی جڑ کیا ہے؟ نوجوان ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتا بدبخت. کرتا کیا؟ ابھی کمانا کتے, جمانا کتے. تو قبرے دیکھ کو آیا کتنے. تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معشر شباب کو خطاب کر کے نوجوانوں کی منزل میں انہیں کیا کرنا ہے, پوری فحاشی و عریانی کا اور پورے مسائل کا آج اصل چیز کیا ہے؟ انسان نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے, اگر اس کو زندگی کوئی ساتھی مل جائے نا, وہ آدھے طور پر خود ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو شادی کر کے رکھ دے. یہ اگر شادی نہیں کرتا ہے اور جاب کو رات میں جاتا ہے اور بازو پاس والی کے پاس بیٹھتا ہے تو پاس والا آئے گا نہیں آئے گا. یہ چیزیں اللہ کے رسول نے, اگر نہیں ہو سکتا کسی بندے کو تو نوجوانوں کو کہا کہ فعلیہ بالصوم, پھر تو تم روزہ رکھو. اب اس کا الٹا کیسا کرتے ہیں ہم؟ ایک تو جوان کہتا ہے کہ میں اچھی پوزیشن پہ سیلری لوں گا, نمبر 2 کہتا ہے کہ سیلری ہو کے مجھے بینک بیلنس ہو کے بنگلہ یا کار کچھ لے کے میں کروں گا, جس کو 30-35 سال نکل جاتے ہیں. اس وقت تک کرنا کیا ہے؟ اگر شریعت میں تمہیں اتنی خواہش ہے, تمہارا مکان بنا کے ہی تم کرو گے, تو کم از کم تم نوافل کے روزے زیادہ کر دو. تو بدبخت زیادہ فاسٹ فوڈ میں بیٹھ کے کھاتا ہے, اور زیادہ ہوٹلوں کا چکر لگاتا ہے. رات میں کیا ہے, مرغن غذائیں کھائے, اور کیا ہے جس طرح قوت باپ کو بڑھانے والے غذائیں کھائے, اور پھر اس کے بعد دن میں وہ زناکاری نہیں کرے تو کیا کرے گا؟ پھر نوجوانوں کی بربادی یہ ہوئی اصل میں. تو اللہ کے رسول نے نوجوان کیسے رہے وہاں بھی حل بتایا. پھر شادی ہو گئی تو دونوں کے حقوق اس حد تک بتائے کہ کسی معاملے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ذات مسائل میں ہے. اور بتایا بھی اس وجہ سے کسی کو بڑھایا کیونکہ کسی بھی گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے. آپ 2 ڈرائیور رکھیں گے تو گاڑی آدھی الگ ہو جائے گی, یہ ادھر کھینچے گا وہ ادھر کھینچے گا. کوئی بھی آفس کے 2 مینیجر نہیں رہ سکتے, بالکل ناممکن بات ہے.
اسی وجہ سے گھر کے سربراہ کی حیثیت سے کنٹرول مرد کو دیا، لیکن عورت کو گھر کی ملکہ بنایا۔ شمع اس کی نہیں کہ تم آ کر محفل کی شمع بنو، ہمارا بالکل الٹ معاملہ ہے۔ باہر نکلتے ہیں نا بن ٹھن کو آتی، انہیں خود دیکھتا میری بیوی ایسا کی کیا ہے کہ پتا کرو، اندر رہے تو پیاس کی باس ایسی، وہ پرانا ایک ڈریس دیکھے تو گھناتی سے کائی کو جاؤ رے میں کرو، پھر بھی جاتا ڈاناشتا مجھے کرتا۔ باہر نکلتے پورے شوہر آئے ان کے بیٹھے سے انہوں پورا بنٹھن، ارے بھائی بنٹھنو صرف شوہر کے واسطے، خصوصیت سے تاکید کی اللہ کے رسول نے، سنگار ضروری ہے شوہر کے واسطے، شوہر کے واسطے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے باہر نکلتے وقت پھٹے پرانے یا کوئی بھی آ کر پرانا برقع پہن کے ہو، برقع بھی 10,000 کا رہتا، اندر کا ڈریس 800 کا، ویسا چمکیلا، اس کے اوپر میک اپ یہ وہ کر لے، پسینے میں گئے گا تو پورے ریلے نکلتے، دیکھو وہ دیکھنے کا عالم ہوتا، یہ کون سی مخلوق سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عجیب سا ماحول ہم نے بنا دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ نہیں تھی۔ خصوصیت سے اللہ کے رسول کو بھی جب شادیاں ہوئی امہات المومنین کی، خصوصیت سے صحابیات کہتی تھی اللہ کے رسول ہم دلہن تیار کریں گے پھر آئیے آپ، اور دلہن تیار کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے رسول کو بھی دلہن کو تیار کرتے اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر کہ یہ شوہر کی ہے اصل میں، تو اتنا حقوق دیا دونوں کے اندر، اور دونوں کو بتایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے، حتیٰ کہ اتنا بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو، بس مسئلہ ہی ختم۔ لباس سے جس طرح تمہارے بدن کا کوئی اعضا چھپ نہیں سکتا، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ہے، اور لباس سے تم کو زینت ملتی ہے۔ انسان ننگا ہو گا تو کون بھی دیکھیں گا نہیں، کیا ہے بیوقوف ہوگا کیا، وہی کپڑے پہن کو آیا گا تو اس کے کیسے کیسے کپڑے ہیں ویسے ویسے بولتے انہیں مینیجر رنگا جی تو بڑا آدمی۔ تو اصل زینت لباس سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مرد بیوی کے لیے زینت ہے اور بیوی شوہر کے لیے زینت ہے، دونوں ایک دوسرے سے زینت حاصل کرو۔ بیوی کے پاس پوچھو تو وہ شوہر کی بڑائیاں بیان کرے، خوبیاں بیان کرے، ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھتے ہیں، اور اس کے پاس پوچھو تو وہ کہے کہ ہاں بہت خدمت گزار ہے، بہت مانتی ہے، بہت کام کرتی۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس کے بعد وہ درجہ جہاں تم اولاد، کہا کہ اولاد کی تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچیوں کو بھی کئی کر دیتا ہے اور اس کو اچھی جگہ شادی کر کے دے دیتا ہے، تو یاد رکھو وہ اور میں جنت میں یوں رہیں گے، یوں رہیں گے۔ جنت میں داخلے کا اعلان صرف 2 بچیوں کی پرورش۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی اس میں پوچھنے والا یہ پوچھ دیتا، اللہ کے رسول ایک کو بھی کہہ دیتے، اللہ کے رسول ایک کو بھی کہہ دیتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچہ دے کے لے لے تو کل یہ بچے باپ کے اور جہنم کے درمیان آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے جھگڑا کریں گے، اے اللہ نہیں یہ میرا باپ تھا، تو نے اسے تکلیف دی، بچپن میں ہمیں بلا لیا، آج ہم دراصل آڑ بن کے کھڑے ہوں گے کہ یہ جنت میں لے جائیں گے ہم۔ سترم من النار، آگ سے ستر بن جائیں گے، آڑ بن کے لے جائیں گے۔ تو یہ چیز، پھر اس کے بعد آگے جاؤ، زندگی کے ہر مرحلے میں کہولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عمر دی، تو اس میں کیسے اپنے آپ کو گزارا جائے میرے مسلمانوں۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اتارا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ تلاش کریں اسلام میں اور آپ کے پاس نہ ملے یا حل نہ آئے۔ تو یاد رکھو دین کو قانون کی حیثیت سے قبول کرنے کا وعدہ کریں گے۔ دین کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو کم اور کسی چیز کو مت ٹھکراؤ کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے۔ دین جو کہتا ہے اس کو مانو، اور آج کا پورے 1 گھنٹے کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کو قانون مانو، دین کو زندگی کے تمام مسائل کا حل مانو۔ اللہ وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل کرم استغفرہ انہ هو الغفور۔